ہاتھ یوں ہل رہے، جاؤ مرکزوں میں بزرگوں کو دیکھو، ان کے ہاتھ ہل رہے، یا اللہ امت کی حال پر رحم فرما دے۔ ہم نے دیکھا ہے یار، ہم نے مدنی مرکز میں ہم نے دیکھا ہے، یوں سر جھکا ہوا ہے، اتنا پتلا سا بزرگ ہے اور یوں اس کا ہاتھ جگہ پہ ٹک رہا نہیں ہے۔ اے اللہ امت کو ہدایت عطا کر، امت کو ہدایت عطا کر۔ اللہ بھائی آپ کیا کہتے ہو، مودی صاحب کی تقریر ہے، چل رہی ہے، مزہ ہے، یہ ان بزرگوں کی دعا ہے۔ اور پھر بڑا افسوس ہوتا ہے، گشت میں ساتھی جاتے سب نہیں، منہ گھٹ کے جو منہ میں گٹکا ہے اور حضرت جو ہے نا گشت میں نکلا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ہماری دعاؤں میں کہاں اثر ہوگا، ہماری دعوت میں کہاں اثر ہوگی، کون دیکھ کر ہمیں مسلمان ہوگا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک یہودی راہب نے صرف چہرہ دیکھا، کہا یہ کون ہے بھائی؟ کہا یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ۔ کہا سبحان اللہ، اس امت کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت اور حیادار ہے، اس امت کا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا اور کتنا حیادار ہوگا۔ تو فرمایا اس نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ ہمارے یہ اکابرین، بھائی امت کی فکر کر لو، بھائی اپنے گھر والوں کی فکر کر لو، بھائی امت کو جوڑو اور امت کی اب غم پیدا کرو اور درد کانپتے کانپتے اکابرین کہہ رہے، اور ہم نے بدماشی شروع کی، اکثر نے، سب نے نہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے قدردان بھائیوں، میرے گلشن اسلام کے پھولوں، اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بچوں سے کام لینا چاہتا ہے، اللہ آپ کی عورتوں سے کام لینا چاہتا ہے۔ میں محترم بھائیوں، مجھ سمیت آگے بڑھو، اپنی بقیہ زندگی اللہ کے دین کے لیے لکھوا لو۔ سستا سودا نہیں ہے، میں اچھا سودا ہے، بہت زبردست سودا ہے۔ اور پھر امتحان تو آئے گا بھائی، گرمی کا، سردی کا، ٹریفک جام ہے، اور بھائی گاڑی پسی ہوئی ہے اور پسینہ گر رہا ہے، اور بھائی سبحان اللہ الحمدللہ بول کہ اللہ پاک نے تجھے کسی درجے میں قبول کر لیا۔ تو حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یوں پلٹایا، کیسے ہو پھر یوں پلٹایا، بتاؤ نا احد میں کیا کتنا سچے ہو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے کیا دیا وہ تو آپ کو پتہ ہے، مگر ایک جملہ بہت پیارا سا ہے، خلاصہ سن لو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، فرمایا میری سواری کا لگام میرے بلال کے ہاتھ میں ہوگا، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ او بھائیو، اپنے آپ کو کھپا دو، تھکا دو، اللہ پاک آپ سے بھی کام لے گا، آپ کے بچوں سے بھی کام لے گا۔ قربانی کے بغیر بھی کچھ ہے بھائی؟ نہیں ہے۔ پھر کیا ملا بھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمر دیکھا، کہا واہ بلالا یہ کیسا کمر ہے، کہا یہ وہ آگ کا جلا ہوا کمر ہے، ایسا جلا دیا تھا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج والی رات ساتھ آسمان پہ جا رہے اور مسلمانوں تشریف لے جا رہے، کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز آئے، فرمایا او جبریلہ میں تو ہے، یہ تیسری آواز کس کی ہے؟ تو میں اللہ کے محبوب یہ تیرا بلال مکے میں چلتا ہے، قدموں کی آہٹ کی آواز آسمانوں پہ سنائی دیتی ہے۔ دنیا والوں کا نکمہ عشق کر کے دیکھا، بے وفا لعین اور مرتد عشق کر کے دیکھا، اے دنیا کے بے پردہ حسینوں سے دل لگا کر دیکھا۔ اللہ یارو دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوانوں، عرش عظیم کے رب سے دل لگا کر دیکھو۔ دنیا کے سیڑ کو، دنیا کے منشی منیجر صاحب کو اللہ راضی کرنے کے لیے تم نے اور میں نے دھوپ بھی برداشت کی ہوگی، ہم نے اور آپ نے ان کے سامنے سر بھی جھکایا ہوگا۔ اللہ بھائیو آ جاؤ نا، سات آسمان خلق سبع سماوات طباقا، قرآن عشق سے بولتا ہے۔ جس اللہ نے سات آسمان بتے بنائے، اللہ کوئی آسمان دوسرے کے اوپر کوئی ستون نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے کھڑا ہے۔ آنا میرے بھائی نا، او میرے بزرگ نا، او میرے بچوں نا، اے بڑو نا، چھوٹو نا، ساگردو نا، اللہ آ جاؤ نا، اس اللہ سے اپنی محبت لگاتے ہیں جس کے لیے زوال نہیں ہے، اللہ کے لیے
فنا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے محترم بھائیو، اللہ آپ کو بھی آزمائے گا، آپ کو بھی اللہ دیکھے گا، آپ کو بھی پرچہ دے گا۔ اور میرے محترم بھائیو ڈگمگانا نہیں، تیار ہو؟ تیار ہو نا انشاءاللہ؟ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، تو 100 بار کر چکا ہے، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ سے پیار کر لو، اللہ سے محبت کر لو، قرآن عظیم سے محبت کر لو، امام الانبیاء کی چادر دامن سے مل جاؤ، اللہ کے محبوب کے سنتوں سے مل جاؤ۔ ہمیں دعوت دو، ہمیں اپنی نماز، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے، ہم اپنے فکر میں یاد رکھا کرے۔ اللہ اپنے مجزوں پہ محنت کرو، مستورات پر محنت کرو۔ اللہ جنت کا راستہ ہے، سیدھا جنت کو نکلتا ہے۔ او میرے محترم بھائیو، ادھر ادھر کے راستوں میں نہ بھٹکنا۔ تیار ہو؟ میں نے بات قربانی سے شروع کی تھی۔ گرمی ہوگی، اندھیرا ہوگا، مچھر بھی ہوں گے، گھر سے دور رہنا بھی پڑے گا، ٹھوکر بھی کھانی پڑے گی، اور لوگوں اللہ کے راستے میں بیمار ہونا بھی پڑے گا۔ اللہ پاک نے یہ امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لیا، حضرت داؤد علیہ السلام سے لیا، حضرت ایوب علیہ السلام سے لیا، امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لیا۔ اور لوگوں آپ کہو گے میں نے آج مستورات میں بھی جملہ کہا، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کہو گے مولوی صاحب، مولانا صاحب، وہ تو انبیاء تھے، اللہ نے آزمایا، ہمیں اللہ سے کیوں آزمائش میں ڈالے گا؟ تمہیں پتہ ہے اللہ پاک کا فرمان ہے، اے میرے محبوب کی امت، تم کو میں نے نبی کا کام نہیں دیا، نبیوں کا کام عطا کیا۔ نبی کا کام نہیں دیا، کون سا کام دیا؟ نبیوں کا کام عطا کیا۔ اور پھر یہ فرمایا نبیوں والی صفات عطا فرمائی، کہاں صفات کہہ رہا ہوں، اور فرمایا اللہ نے فرمایا میرے محبوب نے بتا دو، اگر سیدھے چلو گے، فرمایا راستہ سیدھا پکڑو گے، قربانی مجاہدے والے بنو گے، فرمایا کام کرو گے اور میری محبت میں آگے بڑھو گے، اللہ فرماتے ایسی تمہاری مدد کروں گا جیسے میں نے انبیاء کی فرمائی نا۔ تو جتنا اونچا کام دیا، جتنا اونچی نسبت دی، جتنا اونچا نام دیا، اتنا اونچا امتحان بھی تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا۔ ایک صحابی ہے، سبحان اللہ کہہ دو، مستورات بھی ہے، مستوراتو ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ کہہ دو نا۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس مجمع میں اللہ نے اپنے نورانی فرشتے بھی اتارے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دین کا مجمع ہے، کوئی لالچ والچ کوئی غرض نہیں بھائی، بس لالچ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنی رضا عطا فرما لے۔ ایک بہت بڑے کارگزاری ہمارے اکابر فرماتے، کارگزاری سنا بڑے فرماتے، ایک بہت بڑے افسر تھے، افسر میں یہاں آیا، وہ صاحب سروس تھے، یعنی ڈیوٹی پر تھے بھائی، بہت بڑے افسر، پتہ نہیں کیا ضرب لگا، بڑی تنہا لینے والا افسر، نام نہیں دیتا میں، ضرب دل پہ لگی، اپنا سارا عہدہ چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ میں کہتا ہوں میں نے قربانی، خاک قربانی ہے بھائی، بس اللہ اسی پہ راضی ہو جائے، نقل اللہ قبول فرمائے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنا عہدہ، اپنی نوکری، اپنی تنخواہ چھوڑ دی، چھوڑ چھاڑ کے سب سے پہلے عمرہ کیا، پھر 4 مہینے میں چلا گیا، اور کہتا ہے مجھ صاحب میں وہاں گیا، لوگوں نے کہا پاگل، دیوانہ، مجنون، پاگل، احمق، لوگ ان نوکریوں کے لیے ترستے، پیسہ دیتے، اور آپ نے اتنا بڑا عہدہ چھوڑ دیا۔ میں خاموش رہا، میں خاموش رہا، اور اس کے بعد کہا میں وہاں اللہ کے راستے میں یوں دعا مانگ، اے اللہ اگر میرے بچے لے کر تو راضی ہوتا ہے تو بچے بھی لے لے، راضی ہو جا۔ اے نا بھائی، موتیاں ہیں نا بھائی، نگینے ہیں نا،
تب تو اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ کیا دعا ہے بھائی؟ اے اللہ یہ تو نوکری گئی، پیسہ گیا، عہدہ گیا، بس مجھے تیری رضا چاہیے، بچے لے لے پر تو راضی ہو جا، بیوی لے لے پر اللہ راضی ہو جا، اے اللہ میری جان لے لے پر میرے سے راضی ہو جا۔ اللہ نے فرمایا جان میں بھی اضافہ کر دوں گا، اولاد میں بھی اضافہ کر دوں گا، مال میں بھی اضافہ کر دوں گا، تیری عزت میں بھی اضافہ کر دوں گا، اس کا ڈبل دوں گا۔ میرے بندے میں دل کو دیکھتا ہوں، میں چہرے کو نہیں دیکھتا۔ اور یقین کرو ابھی بھی وہ صاحب ہے اور فرماتے ہیں، فرمایا اس زمانے میں ہزاروں کے حساب سے تنخواہ لیتا تھا، ایک چھوٹا سا کاروبار کھولا اور فرمایا مودی صاحب لاکھوں کو گنتا ہوں رکھتا ہوں، اللہ نے بڑا کرم کیا، بیٹا عالم دین بن رہے، بیٹی عالمہ بن گئی، بیٹا ایک حافظ بن گیا۔ اللہ او بھائیو اللہ بڑے قدردان ہے، اللہ بڑے مہربان ہے۔ اللہ کو قرضہ دے دو، آواز آتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ فرمایا کون ہے مجھے قرضہ دے، میں ٹرپل کر کے واپس کر دوں گا، ٹرپل کر کے۔ اس وجہ سے پن کا چل رہا ہے اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر پن کا نہیں ہے، پسینہ آ گیا ذرا سا شکر ادا کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین قربانیوں سے آیا۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آئے، اور لوگوں قربانی دیکھو نا ان کی، پھر اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن اتارا، اللہ نے ان کو جنت کا ٹکٹ دے دیا، اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ دنیا میں دے دیا۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا مکہ پاک ہے، فرمایا کلمے کی دعوت دیتی ہے، ایک گھر میں بے قرار ہو، گھر میں بے قرار ہو، گھر میں بے قرار، اور مستورات کو گھروں میں جمع فرماتی ہے، وہاں اللہ کے دین کی دعوت دیتی ہے۔ کافروں نے پکڑ کے قبیلے میں چھوڑ دیا، اس عورت کو سمجھاؤ ورنہ ہم مار ڈالیں گے۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس محبت سے باز نہ آؤں گی، میں عشق سے باز نہ آؤں گی۔ ادھر ابو جہل لے جاتا ہے ادھر قبیلے میں، اس کو سمجھاؤ نا میں مار دوں گا، وما یہ پھر آ جاتے الگ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور کلمہ پڑھ لو، کلمے والے بن جاؤ، کلمے کے نیچے زندگی گزار لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، اللہ کے حافظ بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل کے لشکر نے کہا اس کو باندھ دو، اس کو لے جاؤ، باندھ دو، ہاتھ باندھ دو، پاؤں باندھ دو، اللہ اس کو لے جاؤ، تپتی ہوئی زمین پر ڈال دو، ریت پر ڈال دو۔ کافر لے گئے، لشکر لے گیا، جماعت لے گئی۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا دھوپ میں ڈال دیا، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے۔ اور مسلمانوں، او داعیوں، او لوگوں، او کام کا اگر موڑ ہے توجہ رکھو، او مستوراتو اگر اللہ سے محبت کا موڑ ہے اللہ توجہ رکھو۔ میں تمہیں عشق کی بات بتا رہا ہوں، وہ بھی عشق اللہ، عشق مصطفیٰ، عشق قرآن، ادھر عشق اسلام۔ پھر اللہ کیسا نوازتا ہے، پھر اللہ کیا دیتا ہے۔ میں نے اپنی جوانی دنیا پہ لگا دی، گھر بناتے لگا، بوڑھا ہو گیا، ابھی بھی لگا ہوں دنیا میں، اور کہتا ہوں یار دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، یہ عام امت نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ خواص ہے، یہ نبی کے وارث نہیں ہے، یہ انبیاء کے وارث ہے، یہ نبی کے وارث نہیں ہو آپ تو انبیاء کے وارث ہو بھائی۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا گیا، اور مکے کی گرمی بہت ہائی پائی ہوا کرتی تھی، اور وہاں مکے والوں کی عادت تھی دوپہر میں سوتے تھے، اور درختوں کے سائے میں جا کر سو گئے، سارے کافر سو گئے۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا۔ اللہ اکبر کیوں باندھا؟ اللہ کا نام کیوں لیتی ہے؟ تو کلمے کی دعوت کیوں دیتی ہے؟ تو اللہ کیوں کرتی ہے؟ تو قرآن کی بات کیوں کرتی ہے؟ تو محمد رسول اللہ کی بات کیوں کرتی ہے؟ اس کو باندھ دیا گیا۔ اللہ اکبر فرمایا وہ سو گئے درختوں کے سائے میں۔ اللہ اکبر ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس لگی، میرے جملہ دیا تھا، سبحان اللہ کہہ دو یار، میرے جملہ دیا تھا کہ اللہ کا فرمان مدد کروں گا تمہاری جیسے انبیاء کی۔ اب سنو ذرا،
مدد کی مثال بتا رہا ہوں. ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی، گرمی لگی، فرمایا اے اللہ پیاس لگی ہے، میرے پانی کا بندوبست فرما دے. یہ عشق ہے نا بھائی. اللہ پاک نے جبریل امین کو بلایا، فرمایا او جبریل جا کر جنت کا ڈول بھر. جنت کا ڈول بھر، جنت کا پانی. ڈول جانتے ہو ظاہر، ڈول کنویں میں ڈالتے ہیں، ڈول برتن. فرمایا او جبریل آجا کو جنت کا ڈول بھر. ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا ڈول کا پانی پلا دے. اللہ قادر تھے، جا مکے کے کنویں کا پانی پلا دے، جا فلاں جگہ کے چشمے کا پانی پلا دے، جا ان کے مشکیزوں کا پانی جبریل ان کو پلا دے. فرمایا نہیں نہیں، شان ان کی یہ نہیں ہے. فرمایا میرے لیے تو جل رہی ہے، میرے لیے تجھے باندھ دیا گیا ہے، میرے لیے تجھے تنہا کر دیا گیا ہے. فرمایا میں تجھے پلاؤں گا، اپنے شان کے مطابق پلاؤں گا. ہاں ایسے پلاؤں گا میں آپ کو. اللہ اکبر. روح الامین آئے، او میری ماں بہنوں سدھر جاؤ جیسے سدھری ہو، بچوں کو حیا کی تعلیم دو. او میری ماں بہن رات کو اٹھ جایا کر، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر، اللہ کو اپنی بات سنا لیا کر، فریاد کر لیا کر. گھر سے ٹی وی کو نکال کے باہر ٹکڑا ٹکڑا کر دے، بے حیائی کو نکال کے باہر دیوار پہ مار دے، گانا گلوچ کو باہر نکال دے. اللہ امام الانبیاء کی سنت کو آنے دے میری ماں بہن، اور شریعت کو آنے دے میری ماں بہن. اپنے گھر سے قرآن کا نغمہ بلند کر دے میری ماں بہن. آئے ام شریک کی بیٹی رضی اللہ عنہ. تمہیں آس کر رہا تھا، تواریخ نے لکھا ہے. فرمایا روح الامین آئے، جنت کا پانی لایا. کدھر کا پانی لایا؟ اللہ اپنوں کو یوں نوازتے ہیں. کدھر کا پانی آیا؟ ہاں میں وہ آکابرین کا شیخ زمانہ شیخ العرب والعجم، ہاں فرمایا سیدنا و مرشدنا شیخ العرب والعجم حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مجمع میں جب جانا ہوتا تھا طالب علم کے زمانے میں، تو ان کی بھی آخری عمر تھی حضرت کی، تو رو رو کر ایک جملہ فرماتے تھے کہ دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ہم بات یہ ہے کہ اب تو آجا، اب تو بات سمجھ میں آ گئی. اس کو یوں لے لو، یوں لے لو، زمانے کے لحاظ سے بات سمجھ میں آ گئی نا. تو دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی، پھر اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ففروا الی اللہ. قرآن کہتے ہیں اللہ کی طرف دوڑو. کہاں دوڑ رہے ہیں؟ اپنے کو ذلیل کر دیا مجھ صاحب نے، گناہوں میں لت پت، بد نظری میں لت پت، غیروں کی محبت میں لت پت، چہرے کا نور بھی گیا، دل کا سرور بھی گیا. واپس آجا قیمت مسلمان، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. واپس آجا مزیدار مسلمان، حوض کوثر کا جام تیرا انتظار کر رہی ہے. مجھ سمیت بعد آ جاؤ، مجھ سمیت گناہوں کو چھوڑ دو، مجھ سمیت اللہ والے بن جاؤ، فکر والے بن جاؤ، درد والے بن جاؤ. او بھائیو، وہی اللہ آج بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ وہی اللہ، اس کی طاقت بھی میں بگڑ گیا. اللہ پاک نے روح الامین کو بھیجا، جام میں شریک نے میرے سے دعا مانگی ہے، پانی ڈھول کا پلا، جنت کا پلا. روح الامین آئے، نظر تو آتے نہیں، نورانی مخلوق ہے. ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، ان کو پانی پلا دیا گیا. روح الامین نے ڈھول کو یوں ہلایا، پانی اچھلا اور پانی ان کے کپڑوں پر گرا، جسم پر گرا. جنت کا پانی تھا، حشاش بشاش ہو گئی. کافر اٹھے، دیکھا اللہ یہ تو حشاش بشاش ہے، انہوں نے تو پانی بھی پیا ہے. کہا سچا ہمارے مشکیزوں سے پانی پیا؟ کہا نہیں نہیں، اپنے مشکیزیں چیک کرو، میرے تو ہاتھ میں بندھے ہوئے. کافروں نے چیک کیا، پانی پورا ہے. کہا بتانا کس نے پلایا؟ فرمایا اس رب العالمین نے، اس ذات نے مجھے پانی پلایا جس نے ماں مریم کو بغیر موسم کے بیت المقدس میں انگور کھلایا تھا. علماء نے لکھا ہے، فرمایا سارے کافر نے کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گئے. آج ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے نا، کون کافر ہم سے متاثر ہوگا؟ ناراض نہیں ہونا. ہم نے اپنا منہ بھی گندا کر دیا، ہم نے اپنا دل بھی اکثر نے گندا کر دیا، دماغ بھی گندا کر دیا. صرف نماز پڑھ لی، اس سے کام چلے گا؟ کب کا بیان تھا؟ کل پرسوں کا کب کا بیان تھا؟
میں محترم بھائیو، جب کوئی دعا مانگتے اللہ اس کے ہاتھ کو نہیں دیکھتے پہلے. جب کوئی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ پہلے اس کے الفاظ کو بھی نہیں سنتے، پہلے سنتے تو ہے لیکن توجہ الفاظ کی طرف بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ سب سے پہلے اپنے نگاہ جو ڈالتے ہیں وہ دل پر ڈالتے ہیں. دل کہاں پر؟ ہمیں پہلے دل کو خالی کرو، صاف ستھرا کرو، پھر اللہ کی عبادت کرو. محنت آپ بھی کرو، میں بھی کروں گا نا انشاءاللہ. بھئی یہ دنیا چھوٹی سی ہے، تھوڑی سی ہے، اللہ میرے اور آپ کی مدد فرمائے. تو بات قربانی سے شروع ہوئی تھی. انشاءاللہ پہلے تو دعا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈال، ہم بہت کمزور ہیں، فیل ہو جائیں گے. اللہ ہمیں بغیر امتحان کے پاس فرما دے. لیکن اصول یہ چلا ہے کہ امتحان ہوگا، کہ تو بھاگتا ہے اور ٹکتا ہے. تو اللہ آپ کے مجلس کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے. اللہ اس کے اندر نورانیت بھر دے، اللہ قبول فرما. تو آئیے اپنے موضوع کی طرف آ جائے، بات کر پھر دعا کرواتا ہوں، ٹائم اوور ہو رہا ہے. اب فرمائیں میں محترم بھائیو، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کتنے امتحان لیے؟ اب بولو بھائی مزہ آئے گا اللہ کے لیے. بولو بھائی کتنے امتحان لیے؟ اور وہ بھی ہائی بھائی. پہلے خلیل اللہ نہیں بنایا، نہیں پہلے آزمایا نمرود کی آگ میں. نمبر 2 اب جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے جو ہمارا موضوع ہے. اولاد نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا، چہرہ انور کی داڑھی مبارک کے پیارے سے بال سفید ہو گئے، گھر والی مبارک بڑی عمر کی ہو گئی، 99 عمر، 100 عمر. علماء نے مختلف لکھے. تو ایک دفعہ قرآن یہ ابھی جو میں نے پڑھا، یوں ہاتھ اٹھائے کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ بھائی مزار نہیں، درگاہ نہیں. یہ دیوبندی بریلی علی حدیث اور استشی کی بات نہیں ہے، یہ شریعت قرآن حدیث ہے. کہاں جا کے گر گئے ہم لوگ؟ ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے، فرمایا ربی ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک سا بیٹا عطا کر دے. یہ جوانی میں دعا نہیں مانگی بھائی. کب مانگی بھائی؟ بڑھاپے میں. کس سے مانگی؟ اللہ کو. جوانی کی ضرورت ہے بھائی. اور اللہ اس طرح بھی نہیں، اللہ کے کوئی نکاح کرے گا، میاں بیوی شادی کریں گے اور جو ہے نا اس کے بعد بچہ ہوگا. اللہ پاک اس کے بھی محتاج نہیں ہے. آدم علیہ السلام کا ابا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا والد محترم ہے اماں؟ نہ اماں ہے نہ ابا ہے. آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ کیسا پیدا کیا؟ فرمایا کن ہو جا فیکون، ہو گیا بھائی. اور ادھر آ کے اللہ پاک نے اپنی قدرت کو یوں دکھایا. فرمایا میرے بندو یوں بھی میں کر سکتا، میں یوں بھی کر سکتا. اللہ کیسا؟ ادھر اللہ پاک نے عیسیٰ ابن مریم کے نقشے میں باپ کو ہی ہٹا دیا اور ماں کو سبب بنا دیا. کہ دیکھو نا میرے بندو، ادھر ابا کو بھی ہٹا دیا، اماں کو بھی، آدم کو اپنی قدرت سے بنا دیا. او اللہ مجھے اور تجھے روٹی نہیں دے سکتا. یہ کوئی بات ہے؟ گڑبڑ ہے نا میں ہمارے اندر. ادھر فرمایا دیکھنا عیسیٰ ابن مریم ہے. کیسا عیسیٰ ابن مریم ہے؟ کیسا ہے؟ فرمایا ابا نہیں ہے. پہلو کیسے بنایا؟ فرمایا حکم کن فیکون، ہو جا، ہو گیا. فرمایا کیسا بنایا میرے بندے بتانا، میں نے 7 آسمان کیسے بنائے؟ فرمایا آسمان تو عیسیٰ روح اللہ سے بھی بڑے. فرمایا بتانا میں نے سورج کو کیسے بنایا جو دنیا سے 4 گنا بڑا ہے، میں نے اس کو کیسے بنایا. اللہ میرے پیارو رب کے ہو جاؤ، رب کی محبت میں آ جاؤ، ساری دنیا کی محبتوں کو رد کر دو، اپنے رب سے اپنے لو لگا لو. اللہ پھر ایک حکم آئے گا کن ہو جا، وہ کام تمہارا ہو جائے گا، حکم اللہ کا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک بڑی ذات ہے. تو فرمایا بڑھاپے میں اللہ پاک سے مانگا ربی ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک سا بیٹا دے دے. فرمایا خلیلہ، لوگ تو کہتے بڑھاپے میں بچے نہیں ہوتے، یہ کیسا پیار ہے کہ بڑھاپے میں کہہ رہے ہو بچہ دے دو. یہ کیا ہوا؟ دنیا والے ایک طرف، خلیل اللہ تو دوسری طرف. فرمایا نہیں میرے رب، ربی ھب لی من الصالحین. فرمایا تیرا حکم کن فیکون کی دیر ہے، بچہ ہو ہی جائے گا. اللہ اپنا حکم صادر فرما. میرے رب نے فرمایا تو نے نیک مانگا ہے،
پر میں دینے والی ذات ایسی ہوں، وہ نیک بھی ہوگا، فرمایا صابر بھی ہوگا، شاکر بھی ہوگا، قانت بھی ہوگا، فرمایا اچھی سی بات یہ ہے وہ انبیاء کی لش میں بھی ہوگا۔ اے اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا مانگا ایسے دور میں ایسے ہے، فرمایا اسماعیل ذبیح اللہ بنا دوں گا، اور فرمایا ایسا بنا دوں گا کہ اپنے آخری محبوب کو اسماعیل کی اولاد میں کر دوں گا۔ اب فرمایا دعا قبول ہوئے، فبشرناہ بغلام علیم، اللہ فرما رہے ہم نے خوشخبری سنائی، ہم آپ کو بردبار بیٹا دیں گے۔ چھری کو دیکھ رہا ہوگا، پھر وہ کہے گا ابا اللہ کے لیے کاٹنا ہے تو دیر کیوں کرتے ہو نا ابا، کاٹو نا ابا۔ فرمایا میرے ابا دیر کر رہے ہو، میں کٹنے کے لیے تیار ہوں، کہ سامنے نام میرے اللہ کا ہے۔ قرآن کہتے فبشرناہ بغلام علیم، آگے آؤ، اب فرمایا بچہ دے دیا، کیسا بچہ ہوگا؟ خود خلیل اللہ پیغمبر ہے، بلکہ 70,000 انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ تھوڑا سا پاؤں بدلو، پاؤں بدلو، پاؤں بدلو، پاؤں بدلو، ماشاءاللہ بدلو بدلو۔ اب اگر میں بس کر دوں تو بہت سارا علم رہ جائے گا، میں کروں گا ابھی تھوڑا مختصر، بات پوری ہو جائے۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ اب بتائے نا، پھر خلیل اللہ کے صاحبزادہ مبارک پیدا ہوا، اس کے رخساروں میں امام الانبیاء کا نور جھلکتا تھا۔ بتاؤ نا وہ اسماعیل کتنا حسین ہوگا نا، ہوگا نا۔ اب فرمایا قرآن عظیم کہتا ہے، دوسرا پرچہ آ گیا، فرمایا خلیلہ بتا ہمیں چاہتے ہو یا بیٹے کو چاہتے ہو؟ ہم سے زیادہ پیارے یا انو مولود اسماعیل سے زیادہ پیارے؟ آواز لگائی میرے اللہ یہ تو ایک ہے، فرمایا ایسے ہزاروں تیرے نام پہ کاٹتا جاؤں نا، ہے تو ایک ہے۔ آواز آئی، فرمایا سوچ لو، فرمایا سوچ لیا، عشق ہوتا ہے نا تب خلیل اللہ، فرمایا سوچ لو کیا فرما رہے ہو؟ فرمایا نام میرے رب یہ تو ایک ایسے ہزاروں تیرے نام پہ قربان کر دو نا، قربان کر دو۔ اور آج کل مائیں ادھر ادھر بچے کو نہیں اٹھاؤ، دیر سے آیا تھا نیند نہیں پوری ہوئی، توبہ توبہ توبہ۔ یہ مائیں بہنیں کیا اسلام کا دعویٰ کریں گی؟ آپ بہرحال میں بات کر رہا تھا، فرمایا پھر ایسے کرو، حاجر علیہ السلام کو اونٹ پر بٹھاؤ، اسماعیل ذبیح اللہ کو بٹھاؤ، اس کو مکے کی وادیوں میں چھوڑ آؤ۔ مکہ کیوں چنا؟ وہاں ڈر تھا، وہاں درندے تھے، وہاں چیر پھاڑنے والی مخلوقات تھی۔ مکہ کیوں چنا؟ وہاں سانپ تھا، ڈھستا تھا۔ مکہ کیوں چنا؟ فرمایا وہاں پانی نہیں تھا، وہاں دانا نہیں تھا۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو بیٹے کو لے جاؤ نا، مکے کی وادیوں میں چھوڑاؤ۔ کبھی کبھار میں جمعے میں وہ آیات پڑھتا ہوں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، تو پھر تو آنسو نکلیں گے نا بھائی، یہ پوری ایک دعا ہے۔ تو فرمایا کہ فرمایا ٹھیک میرے رب، میں حاضر، اونٹ لایا گیا، بٹھایا گیا، مکے کی وادیوں میں پہنچے، فرمایا بیٹے کو اتارا، گھر والی مبارک کو اتارا۔ اللہ نے فرمایا تھا بات نہ کرنا، بات امتحان کا پر، فرمایا بات نہ کرنا، اشارے سے سمجھا دینا۔ اب فرمایا وہاں اتار دیا۔ حاجر علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ میں چھوڑ کر، خاموش۔ پھر سوال کہاں جا رہے ہو؟ خاموش۔ اللہ پر یوں قربان ہوا جاتا ہے بھائی، ہے نا، یہ جو کہتے ہیں جان مال یوں قربان ہوتا ہے۔ اور فرمایا تیسری مرتبہ فرمایا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ یا دانا نہیں، پانی نہیں، ڈر رہے، خوف ہے، کوئی ہے ہی نہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر حاجر علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا اتنا بتاؤ رب کا حکم یا تیرا عمل ہے؟ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، فرمایا نہیں میرے رب کا حکم ہے نا۔ حاجر علیہ السلام نے ایک جملہ دیا، ہمیں جاؤ جاؤ، اگر اس رب کا حکم ہے وہ اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے۔ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے بھائی۔ یہ پھیکے سجدے، یہ پھیکی دعائیں، یہ پھیکی نماز مزہ نہیں آئے گا۔ عشق والی نماز پڑھو گے، عشق والا دعا مانگو گے، اللہ پہ قربان ہوگے، انشاءاللہ پھر دیکھو کیسے باہر آتی ہے بھائی۔
اب فرمایا چھوڑ دیا، اور پھر ایسا ہوا نا، چلو میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پانی جو تھا ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے، اسماعیل ذبیح اللہ رو رہے، چھوٹے سے نو مولود پیارے سے رو رہے، حلق خوش سے زبان خشک ہو گئے، چہرہ زرد ہو گیا، ماں ہوتی ہے۔ ایک پہاڑ ہے، اس کا نام صفا ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ ایک پہاڑ مروہ ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ اب دل سے دعا کرو، اللہ اللہ ایک دفعہ ہمیں یہ چکر لگوا دینا ہمارے اللہ، ہمیں عمرہ نصیب فرما اللہ۔ کتنوں کو تو میرے رب لے گیا ہے حج پر، اللہ ہمارا نصیب بھی جگا دے اللہ، ہمیں صفا لے جا اللہ، اللہ ہمیں اب تجھے سنا رہنا، ادھر بازار گھر میں ادھر جانور کا سودا ہو رہا ہے، ادھر چوڑیاں خریدی جا رہی ہے، ادھر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اللہ ہم تیرے گھر میں آئے، تیری ذات سے محبت کرنے آئے، اے اللہ تیرے خزانوں سے لینے آئے، ساروں کو چھوڑ چھاڑ کے آئے، مولا ہمارا نصیب جگا دے، ہمیں عمرہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں لے جا۔ صفا مروہ دو پہاڑے، اور حجر علیہ السلام صفا پہ چڑھی پانی ڈھونڈنے کے لیے، نہیں تھا، ادھر آئی بچے کو دیکھا، پھر مروہ پہ چڑھی، کتنے چکر کاٹے؟ 7۔ اب فرمایا 7واں چکر کاٹ کے جب واپس بچے کو دیکھنے آئی، اللہ پاک نے اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیوں سے پانی جاری فرما دیا تھا۔ فرمایا اللہ پاک نے ماں کی قربانی کو قبول فرمایا، خلیل اللہ کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، ضائع نہیں کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اللہ پاک۔ اب فرمایا کہ جب آئی دیکھا پانی ہے تو میں اکثر سمجھاتا ہوں، فرمایا بن باندھنے لگی، زم زم زم، او پانی رک جا رک جا رک جا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری ماں حاجرہ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کے سامنے بن نہ باندھتی، اللہ زمزم کو ساری دنیا میں پھیلا دیتے، مگر اللہ حکیم ہے، اللہ اپنے کاموں کو خوب جانتا ہے، بن باندھ دیا گیا، اللہ پانی آ گیا۔ فرمایا پھر پرورش ہوئی۔ اب آؤ قرآن کی طرف، قرآن کہتے ہیں کہ جب اسماعیل ذبیح اللہ بڑے ہو گئے، اللہ نے فرمایا جاؤ بیوی بچوں کو تو دیکھو کدھر ہے بھی کہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اوجل قدموں کے ساتھ آئے، جب مکہ آئے دیکھا وہاں اور قبیلے بھی آباد ہو چکے تھے، بازار ہے، رونق ہے، اور فرمایا اے اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا امتحان میں پھر بھی پاس ہو گئے۔ اب فرمایا یہ آخری امتحان ہے، پر ٹائم اور ہو جائے گا، وہ تیسرا اور چوتھا امتحان باقی ہے، آنے والا بیان میں آ جانا انشاءاللہ۔ عید کی رات ہے، آپ بولو گے ہم تو نہیں آئیں گے، آؤ گے نہیں آؤ گے؟ آپ آؤ نہ آؤ، پر ہمارا تو ہماری نوکری، اگرچہ بوت خانے ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ، بس اللہ سب کو لیا، اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ بہت پیارا امتحان 2 ہے، آخری میں ہے، پھر رزلٹ ہے، تو اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک اس تذکرے کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اثرات سے لگ رہے، اور اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وصلوات اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ درخواست ہے ان راتوں کو قیمتی بنائے، اور یہ دن بڑے قیمتی ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لینا، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ 9 ذو الحج کا روزہ رکھ لینا۔ اس ایک 2 روایتیں جو یکم سے لے کر 9 تک، یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے ایک روزہ رکھتا ہے 3 سال روزہ رکھنے کا ثواب، بعض روایتوں میں 1 سال۔ اور فرمایا 9 یوم عرفہ کا روزہ جو رکھتے اللہ سارے گناہ معاف کرتا۔ تو اللہ نے موقع دے سمت کے لیے، سیزن ہے، تو کم سوئیں گے انشاءاللہ، زیادہ جاگیں گے، زیادہ جاگیں گے، کم سوئیں گے، کم کھائیں گے، زیادہ ذکر کریں گے، فضول باتیں بالکل نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ یہ 10 راتیں 10 دن کون قیمتی بنانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ شب جمعہ ہو، سریزہ ہو، اللہ کے راستے میں ہو، مسجد میں قیام ہو، یا خانقاہ ہو، یا مدارس و مساجد ہو، جہاں آپ کو موقع ملے وہاں وقت کو قیمتی بناؤ گے۔ میں اپنے مقتدیوں کو، اپنے مجمع میں آنے والے اپنے بھائیوں کو، قیمتی لوگوں کو، میں بالکل ناراض ہو جاؤں گا اگر آپ وقت کو ضائع کرو گے نا، تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں کرو گے نا انشاءاللہ۔ ہاں اپنا کام کاج بھی کرے، کام نہ چھوڑے، حلال رزق کمانا عبادت ہے، اپنے بچوں کی روزی کا بھی خیال رکھے، اور اپنا تھوڑا تھوڑا وقت اللہ کو بھی دے، اور مسجد کو اور دے انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا۔ جی
وہی اگلے اتوار کو چونکہ 9 ہے انشاءاللہ، یعنی وہ رات تو 10 میں ہوگی، کل پھر عید الاضحیٰ پیر کو انشاءاللہ، پیر کو عید الاضحیٰ ہے، اور چونکہ عید کی رات مغفرت کی رات ہے تو مجمع ہوگا انشاءاللہ، مجمع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مہمان ہے ہمارے جماعت والے مہمان اللہ رسول کے، معذرت ٹیم اور ہو گیا یاد ہو گاڑی 4 مہینوں سے گاڑی تیار کی ہے، ساتھی نے روڈ پہ چل رہی ہے، نیک کاموں میں بھی گاڑی استعمال ہوتی ہے، دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا اس کے روزگار میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور وظیفہ وظیفہ تو ذکر کرتے رہے، اور خاص کر درود شریف اور استغفر اللہ کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے۔ کوئی اہم سوال ہے تو کر لو، اہم سوال جزاک اللہ جی۔ اگر کسی کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے کسی کے گھر میں جائیں تو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے ان کا اس طرح بات یا ان کا الگ بٹانا کوئی اس طرح کوئی ہے جائز؟ سوال اگر آپ کا یوں ہے کوئی رشتہ کے لیے جائے تو وہاں لڑکی لڑکا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں یا بات چیت کر سکتے ہیں، ایسا؟ اگر ان کو الگ بیٹا ہے ماں باپ سے کمرے سے بات چیت کر ان کا خیالات آپس میں نہیں ہے، اب میں سمجھاتا ہوں جزاک اللہ۔ اب دیکھو رشتہ دیکھنے کے لیے شریعت نے چھوٹا سا راستہ دیے، لڑکا ایک نظر لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لڑکی ایک نظر لڑکے کو، اس کے علاوہ تنہائی کمرے میں بیٹھنا بات چیت کرنا بالکل اس کی اجازت، وہ دونوں خاندان وہاں موجود ہوں گے، کسی بہانے سے پانی کے یا چائے کے بہانے سے صرف ایک نظر گنجائش کے لیے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، ایک نظر، اور لڑکی جو ہے لڑکے کو اور لڑکا لڑکے کو، اس طرح ایک دفعہ شادی سے پہلے دیکھ سکتا ہے، باقی تنہائی میں اور وغیرہ وغیرہ یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ جزاک اللہ۔ ذکر کرتے ہیں اس کے بعد دعا۔ عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، پھر دنیا دنیا کر کے دیکھا، اللہ اللہ کر کے دیکھ، لا الہ الا اللہ، 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 دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے مٹا دو اپنی ہستیوں کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، خدانا خاک میں مل کر اپنے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ اللہ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند تاریک راتوں کا اب حرم میں سویرا تو کیا بات ہے۔
حرم میں سویرا تو کیا بات ہے اے خدا اپنے قدرت سے، اے خدا بازوں کی جگہ اپنے قدرت سے تو پر لگا دے مجھے کہ دن کو اڑتا رہوں گرد کعبے کے، دن کو اڑتا رہوں گرد کعبے کے، اب شب ہو مدینہ بسیرا تو کیا بات ہے، دن کو اڑتا رہوں ہم گرد کعبے کے، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے، شب ہو مدینے بسیرا تو کیا